خان کی جہاں جہاں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، جہاں بہت سی اس کی ناکامیاں بھی ہیں یا کامیابیاں بھی ہیں، آ، خامیاں بھی ہیں، اس میں ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ عمران کبھی کسی خاتون کے پیچھے نہیں گیا۔ عمران کی بہت سی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب اس کو اسکینڈل منسوب ہوتا تھا تو وہ جس طرح ایک لڑکی شرما جاتی ہے نا، وہ شرمیلا پن تو آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ تو جب کوئی بات کرتا تھا، زینت کا نام لیتا تھا یا کوئی ریکھا کا نام لیتا تھا تو مسکرا کے کہتا تھا یار چھوڑیں۔ زینت امان کے پاس دوسرا اسکینڈل جو ہے تو ریکھا کا آیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شوکت خانوں کا جو پہلا شو ہوا تھا قذافی اسٹیڈیم میں، اس میں بھی ریکھا کوئی خاص دعوت دی گئی تھی عمران خان کی طرف، ریکھا ہی آئی تھی۔ گوریوں کے دو عشق بڑے پاپولر رہے عمران خان کے ساتھ، منسوب بھی رہے ہیں اور ان میں حقائق بھی تھے۔ پہلا جو عمران کا گوری کے ساتھ عشق تھا وہ تھا ایما سارجن کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک اور نام سامنے آ گیا، وہ تھی سیتا وائٹ۔ میں جی اس حوالے سے بہت سی حقائق سے پردہ تو اٹھانے کے بعد کی بات ہے، لیکن میں نے جو چیزیں دیکھی، سیتا وائٹ جب بھی پاکستان آتی تھی یا ایما سارجن جب بھی آتی تھی، وہ عاشق قریشی صاحب اللہ ان کو جنت بخشے، ان کے گھر میں ان کا سٹے ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمایوں سلیم آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں اسد شہزاد صاحب، اور ہم آج عمران سیریز کا تیسرا پارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں اسد شہزاد صاحب کی طرف۔ اسد شہزاد صاحب، ہم 80 کی دہائی میں جاتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں عمران کا کیریئر عروج پہ تھا۔ اس دوران عمران کے کئی سکینڈل منظر عام پر آئے۔ ہم مختلف خواتین کا ذکر کریں گے جن سے ان کا سکینڈل چلتا رہا۔ آپ ہمیں فرداً بتائیے کہ اس سکینڈل میں کیا حقیقت تھی، کیا نہیں تھی، کون ذمہ دار تھا، کیا ہیبی تھے یا صرف میڈیا کی ہی پیداوار تھے؟ یہ آپ چونکہ قریب تھے، آپ کو زیادہ پتہ ہے، اس لیے آج یہ راز کھول دیں میرا خیال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے 80 کی دہائی میں ہی، جب پاکستان ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا تو وہاں پر دو خواتین کے ساتھ عمران کا سکینڈل منظر عام پر آیا، ایک ریکھا کے ساتھ، ایک زینت امان کے ساتھ۔ ان میں کیا حقیقت تھی؟ فرداً بتائیں۔ جی بہت شکریہ مہیش صاحب۔ اگر عمران کے سکینڈلز کے بارے میں جتنا بھی کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا ہو رہا ہے، مختلف خواتین کے حوالے سے، مختلف ایشوز کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ کافی باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک بات میں بہت بڑی وضاحت کر دوں کہ عمران خان کی جہاں جہاں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، جہاں بہت سی اس کی ناکامیاں بھی ہیں یا کامیابیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، اس میں ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ عمران کبھی کسی خاتون کے پیچھے نہیں گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمیشہ خواتین نے اس کا پیچھا کیا ہے، وہ جہاں بھی گیا خواتین کے ہجوم اس کے پیچھے رہے ہیں۔ مثلا کرکٹ کے میدان میں جب پاکستان کی ٹیمیں ہوٹل میں سٹے کرتی تھیں تو کالجز سے لے کے تو بڑے فیملیز کی خواتین تک ہوٹلوں میں لابی میں بیٹھی رہتی تھی، اس کے منتظر رہتی تھیں۔ صبح ناشتے کے وقت جب وہ صبح پاکستان کی ٹیم نے اسٹیڈیم جانا ہوتا تھا تو باہر لائن لگی ہوتی تھی، حالانکہ میچ اسٹیڈیم میں ہو رہا تھا تو لڑکیاں ہوٹل آ جاتی تھیں۔ تو یہ ایک کرشمہ تھا عمران خان کی ذات کا، اس کی شخصیت کا، اس کے چہرے کا۔ اب میں آتا ہوں جی کہ پہلا سکینڈل جو عمران خان کا تو 79 میں آیا تھا جی۔ 79 میں آصف اقبال کی قیادت میں جب پاکستان کی ٹیم بھارت گئی تو اس دوران سب سے پہلا جو انڈینز اخبارات کے مطابق، کیوں تو ہم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن اس وقت کا جو اخبارات جو سٹوریز بتا رہے تھے، اس سٹوریز کے مطابق عمران خان کا سب سے پہلا سکینڈل زینت امان کے ساتھ، یہاں تک کہا گیا کہ کوئی چھاپا پڑا ہے یا عمران پکڑا گیا ہے، زینت امان پکڑی گئی ہے، لیکن دونوں سائڈ سے کوئی بھی نہ تردید ہوئی نہ اس کی تصدیق ہوئی۔ اچھا، اسی دوران جب خان صاحب انڈیا میں ڈیورنگ ٹور اور بھی بہت سے نام ہیں، ان میں ایک بہت عام نام ہے ریکھا کا۔ ریکھا نہیں، پہلے آپ زینت امان پہ جائیں تفصیلی طور پہ۔ اچھا، زینت امان کی طرف سے نہ کوئی تردید آئی تھی، نہ تصدیق، نہ عمران نے تردید کی نہ اس کی تصدیق کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ معاملات اس حد تک تھے کہ خان صاحب نے کچھ تصویریں جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو، جن میں بھی تھا، ریس انصاری صاحب بھی تھے یا اشوک قریشی صاحب بھی تھے
یا ہم رفقا میں خاص کر عبدالقادر سے خان صاحب کا بہت فری ماحول تھا، اور وہ کچھ تصویریں ہم نے دیکھی تھیں، ان کا تو میں وٹنس ہوں کہ وہ تصویریں زینت امان کی تھیں، اور وہ تصویریں کوئی اچھی بھی نہیں تھیں، لیکن بہرحال وہ تصویریں اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گئیں کہاں نہیں گئیں، لیکن اس حد تک تو میں پتہ تھا کہ خان صاحب کا جو انڈیا میں اسکینڈل بنا تھا اس کو تصویریں ساتھ لے کے آئے تھے۔ کبھی نجی محفل میں اس بارے میں ذکر ہوا ہو اس اسکینڈل کے بارے میں، تو عمران خان نے کیا کہا؟ جب اکثر سوالات کیے جاتے تھے کسی پریس کانفرنس میں، نہیں، پریس کانفرنس میں نجی محفل کی بات کر رہا ہوں۔ نجی محفل میں جی میرا نہیں خیال کیا تھا کہ عمران خان کے 3 یا 4 دوست شروع سے رہے ہیں، آشف قریشی صاحب، صلاح الدین صاحب، عرف سلی، میاں سلی، اور اس کے بعد موبی تھے، اچھا اس کے بعد گولڈی تھے۔ یہ 4 5 دوست تھے جی جن کے ساتھ عمران کی سب سے زیادہ دوستی تھی۔ یہی لوگ عمران کے ساتھ شکار میں بھی جاتے تھے، یہی لوگ عمران کی نجی محفلوں میں آتے تھے، اور عمران بھی انہی کی نجی محفلوں میں جاتا تھا۔ کوئی 5واں آدمی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی عمران نے کہیں جا کے کوئی محفل میں جا گیا ہو یا کسی جگہ۔ تو ان میں کبھی آپ کے ساتھ ذکر نہیں کیا عمران خان نے زینت عمران امان نے کا، کبھی بھی جب یا شکوہ شکایت کی ہو کہ میرا اسکینڈل بن گیا ناجائز یا جائز جو بھی ہے، کبھی کوئی ذکر نہیں کیا اس نے؟ ہمارے صاحب عمران کی بہت سی خوبیوں میں خوبی یہ بھی ہے کہ جب اس کو اسکینڈل منسوب ہوتا تھا تو وہ جس طرح ایک لڑکی شرما جاتی ہے نا، وہ شرمیلا پن تو آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ تو جب کوئی بات کرتا تھا، زینت کا نام لیتا تھا یا کوئی ریکھا کا نام لیتا تھا تو مسکرا کے کہتا تھا یار چھوڑیں، بس اتنا اس کا جواب آتا تھا، یار چھوڑیں اس بات کو۔ کبھی اس نے ڈیٹیل میں نہیں کیا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یا وہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی ڈیٹیل میں آج تک نہیں کیا۔ چلیں اس کے بعد ریکھا پہ آتے ہیں۔ ریکھا کے ساتھ بھرپور اسکینڈل ایک منظر میڈیا میں منظر عام پر آیا، اس میں کیا حقیقت تھی؟ اس کے بارے میں کچھ کبھی کوئی بات ہوئی ہو یا کچھ ایسی تو وہ بتائیں، ہماری سب یا وہ اسکینڈل کس طرح بنا اور کب بنا؟ یہ اسکینڈل اسی طرح بنا تھا جس طرح کہ زینت امان کے بعد دوسرا اسکینڈل جو ہے تو ریکھا کا آیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شوکت خانوں کا جو پہلا شو ہوا تھا قذافی اسٹیڈیم میں، اس میں بھی ریکھا کوئی خاص دعوت دی گئی تھی عمران خان کی طرف، ریکھا ہی آئی تھی، 3 4 اور آرٹسٹ بھی آئے تھے اس کے ساتھ، تو وہ ریکھا سے اس کی ایک پرسنل دوستی بھی تھی، لیکن اس طرح کی جو انڈین اخبارات اور پاکستانی، ہم تو زیادہ خبریں انڈین اخبارات سے لیتے تھے نا، تو کیونکہ ہم تو اس سے شاید نہیں تھے ہمارے پاس، لیکن جو انڈین اخبارات سے خبریں ملتی تھیں کہ آج وہ فلاں جگہ گئے ہیں، آج وہ فلاں جگہ گئے ہیں، آج وہ پکنک پہ گئے ہیں، تو آج خان صاحب ریکھا کے ساتھ فلاں جگہ دیکھے گئے، یا ان کے ساتھ جب میڈیا میں کوئی ٹاک ہوتی تھی تو میڈیا کے کویشچن بھی ریکھا کی طرف سے ریکھا کے اور زینت امان کے حوالے سے جب سوالات کیے جاتے تھے تو عمران خان صرف مسکراتے تھے، ڈیٹیل جواب کا بھی نہیں انہوں نے دیا۔ پچھلے دنوں کوئی 10 12 سال یا 10 سال پہلے کی بات ہے، جب زینت امان نے ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا تھا کہ چھوڑیں اسے، یہ جوانی کی باتیں ہیں۔ جی چلیں آگے چلتے ہیں۔ کچھ انگریز خواتین سے بھی عمران خان کے سکینڈلز کے چرچے رہے، اس میں ہم سب سے پہلے آتے ہیں سیتا وائٹ سے۔ کیا آپ اسے ملے ہیں، اور یا کیا وہ پاکستان آئی تھی اور آپ اسے ملے تھے، اور جب وہ آئی تھی کہاں ٹھہری تھی اور کس لیے آئی تھی؟ کیا صورتحال ہے سیتا وائٹ اور عمران کا کیا قصہ ہے؟ گوریوں کے 2 عشق بڑے پاپولر رہے عمران خان کے ساتھ، منسوب بھی رہے ہیں اور ان میں حقائق بھی تھے۔ پہلا جو عمران کا گوری کے ساتھ عشق تھا وہ تھا ایما سارجن کے ساتھ، اچھا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک اور نام سامنے آ گیا، وہ تھی سیتا وائٹ۔ میں جی اس حوالے سے بہت سی حقائق سے پردہ تو اٹھانے کے بعد کی بات ہے، لیکن میں نے جو چیزیں دیکھی، سیتا وائٹ جب بھی پاکستان آتی تھی یا ایما سارجن جب بھی آتی تھی، وہ آشف قریشی صاحب اللہ ان کو جنت بخشے، ان کے گھر میں ان کا سٹے ہوتا تھا، کیونکہ زمان پارک میں
کبھی بھی زمان پر کے ان کے والدین تھے اس وقت سیتا وائٹ کیا عمران خان کی مہمان ہوتی تھی جب وہ آتی تھی؟ مہمان نہیں ہوتی تھی وہ، تو بالکل وہ کہہ رہے تھے میں نے شادی کرنی ہے، تو خان صاحب کہتے تھے کہ شادی نہیں میں نے کرنی. اس کے مطلب عاشق قریشی صاحب وہ شادی کرنے آتی تھی، کیا کرنے وہ آتی شادی تھی؟ کی پاکستان میں کیا کرنے آتی اس تھی؟ کی خواہش تھی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں آتی تھی پاکستان؟ عمران خان کی وجہ سے آتی تھی یا کوئی اور وجہ تھی یا کوئی اور بہانہ بنایا ہوا تھا؟ کسی وجہ سے پاکستان میں نہیں آتی تھی. اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ میں عمران خان سے ایک بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں. خان صاحب نے کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. پھر وہاں پہ یہاں پہ جب آئی تھی میڈیا سے بہت دور رکھا جاتا تھا. سیتا وائٹ کو سب سے زیادہ خان صاحب کی جو کامیابی تھی، سیتا وائٹ اور ایمر سارجن کو کبھی میڈیا کے نزدیک انہوں نے آنے نہیں دیا. حالانکہ وہ جب آتی تھیں دو ہم سیتا وائٹ کی صرف بات کریں گے. سیتا وائٹ کا جو پہلا جہاں پہ اس کا سٹے تھا وہ اشوک قریشی صاحب کے گھر آئی، اور تقریباً کوئی 15-20 دن وہ یہاں پہ رہی، کیونکہ پاکستان کی سیریز تھی اور خان صاحب بہت بیزی تھے. اور خان صاحب ہوٹل میں رہتے تھے، وہ پھر ان دنوں گھر بھی نہیں رہتے تھے زمان پارک میں، وہ اشوک قریشی صاحب کے گھر میں آ جاتے تھے. تو سیتا وائٹ کا جو ٹریان کے بارے میں جو قصے کہانی ہیں وہ حقائق ہیں کہ وہ سیتا وائٹ کے ہی وطن سے پیدا ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب امریکہ میں اس کا کیس ہوا، اس نے جا کے کیس کر دیا کہ عمران آن کریں. اس کا بیسک تھا کہ عمران خان کا جو پراپرٹی شیئر ہیں یا دوسری چیزیں ہیں جو کہ کورٹ میں اس نے کہی تھی کہ اس کا شیئر ملنا چاہیے، لیکن وہ امریکن کورٹ نے وہ فیصلہ یک طرفہ دیا تھا، جبکہ پاکستانی سیتا وائٹ کے حق میں وہ سیتا وائٹ کے حق میں دیا تھا، لیکن پاکستانی عدالتوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. یہ حقائق تھے جی. یہ بتائیں کہ آپ کی کبھی سیتا وائٹ سے ملاقات ہوئی؟ جی میری تقریباً وہ جب بھی پاکستان آئی ہے، میری عاشق ریسا کے گھر میں 2 سے 3 مرتبہ میں لازمی صبح دوپہر شام کبھی خان صاحب کے ساتھ چلے جانا، کبھی خان صاحب وہاں بلا لیتے تھے، کبھی کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا تھا، تو میری سیتا وائٹ سے بھی اکثر ملاقاتیں وہیں پہ ہوئی ہیں. کوئی اس موقع پر کوئی خاص واقعہ جو آپ کو یاد ہو سیتا وائٹ سے ملاقات کا؟ بس اسلام دعا کیا تھا تو بات ہوتی تھی، لیکن زیادہ بات نہیں کرتے. خان صاحب زیادہ بات کرنے بھی نہیں دیتے تھے کسی کو سیتا وائٹ کے ساتھ. دوسری خاتون کا بھی ایک ذکر آتا ہے ایما سارجنٹ کا، اس کا کیا قصہ تھا؟ ایما سرجن بیسک جس طرح سیتا وائٹ دوست تھی، اسی طرح وہ بھی دوست تھی عمران خان کی، اور وہ بہت کلوز تھی عمران خان کے، اور بہت خوبصورت. بلکہ میں اگر کہوں کہ موازنہ کروں دونوں کے حسن کا، تو سیتا وائٹ سے زیادہ خوبصورت جو ہے ایما سارجنٹ ہے. ایما سارجنٹ بھی پاکستان آتی تھی؟ ایما سارجن بہت پاکستان آئی ہے، بہت کس زیادہ. کی مہمان ہوتی تھی، وہ کہاں رہتی تھی؟ اسٹے ان کا ایک ہی گھر ہوتا تھا جی. عاشق قریشی صاحب کے گھر میں اسٹے ہوتا تھا ان کا جی. کبھی کسی ہاں اکثر وہ شاپنگ کے لیے جاتی تھی، لبرٹی چلے جانا، انارکلی وہ اکثر جاتی تھی، لیکن خان صاحب کبھی بھی کسی کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں گئے، شاپنگ نہیں کی انہوں نے. یہ بتائیں کہ آپ کی کبھی ایما سارجنٹ سے ملاقات ہوئی؟ جی سلام دعا کیا. کوئی خاص واقعہ جو پیش آیا ہو کبھی اس دوران؟ اس طرح کوئی وہیں سے ایسا واقعہ تو نہیں آیا کہ جو کہ کسی سوال جواب کا وہ موضوع بنے، لیکن یہ ہے کہ سب سے جو موڈی ہر وقت ہنسنا، ہر وقت مذاق کرنا، وہ ایما سارجن تھی. سیتا وائٹ کی نہیں، سیتا وائٹ بہت خاموش عورت تھی. ایما سارجن جو ہے وہ کبھی عمران خان نے اس کے بارے میں اعتراف کیا اس سے محبت کا، یا اسی طرح شرمانے لو جانے میں ہی مسئلہ رہا؟ عمران خان نے آج تک کبھی کسی سے اظہار محبت نہیں کیا، آج تک نہیں کیا. سیتا وائٹ تو بہت دور کی بات ہے، ایما سارجن بہت دور کی بات ہے. پاکستان میں بہت سے ایسی خواتین ہیں جو ان کے نام سے اسکینڈل منسوب ہوئے، وہ خان صاحب ہمیشہ صرف مسکرا کے جواب دیتے ہیں. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ابھی ان کے حکومت کے دوران 2-3 اسکینڈل آئے تھے، تو انہوں نے اس کے موضوع پر کوئی بات نہیں کی، بس ہنس دیتے ہیں. یہ ان کی پرانی فطرت ہے خان صاحب کی. بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ناظرین کی معلومات میں اور میری معلومات میں بھی خوب اضافہ کیا. ہم آئندہ ایک اور قسط کے لیے آپ کے ساتھ پھر زحمت دیں گے، جس میں ہم عمران خان کی حکومت آنے کے بعد کی باتیں کریں گے، اور اس سے بلکہ شوکت خانم کے حوالے سے عمران خان کی سٹرگل کو لیں گے. اگلے پروگرام میں ہم شوکت خانم کے حوالے سے عمران خان کی سٹرگل کو لیں گے. اس کے بعد ہم عمران خان کی پارٹی بننے سے لے کر حکومت آنے تک کے واقعات کو دیکھیں گے.
के दौर को देखेंगे। उसके बाद हुकूमत आने के बाद हुकूमत जाने तक के वाक़यात को देखेंगे और कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके बैठने का। बहुत शुक्रिया।